زنا کی سزا کتنی خطرناک ہے اندازہ لگائیے میرے بھائیو. یہ تو زنا کی سزا ہے, یہ تو زنا کرنے کے بعد سزا ملے گی, لیکن ایک مسئلہ ہے اور یاد رکھ لو. آئے پورنیا کے لوگوں, یہی سورہ نور کے اس کے بعد والی آیت میں بتایا جا رہا ہے قرآن تو کبھی پڑھ لیا کرو, تقریریں سننے کا بڑا شوق ہے, جلسے کروانے کا بڑا شوق ہے, تمہیں بازار کرنے کا بڑا شوق ہے, مارکیٹ کرنے کا بڑا شوق ہے, ہر وقت موبائل پر لگے رہتے ہو. کبھی قرآن کو کھول کر ترجمے کے ساتھ تو پڑھ لیا کرو, تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا کرو. اور میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں, مردوں کو بھی دینا چاہتا ہوں, اور خصوصاً خواتین کو ضرور دینا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سورۃ النور کی تلاوت اور اس کو پڑھ لو. ایک مرتبہ زندگی میں, کم سے کم ایک مرتبہ سورہ نور کو پڑھ لو. اور یہ کس پارے میں ہے؟ یہاں سے ہے آپ لوگوں میں 18ویں پارے میں ہے. کس پارے میں ہے؟ 18ویں میں. سورہ نور کو پڑھ لو. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ دل تھام کے سنو, یہاں پر سانس روک لو اپنی. فرمایا جا رہا ہے اگر کوئی کسی لڑکی پر زنا کی تہمت لگائے, ہم اور آپ تو کسی لڑکی کو دیکھا, فلاں لڑکی شاید یہ موبائل پہ بات کر رہی ہے, ضرور اس کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. کسی لڑکے کو سن لیا, اور تم کیسی ہو, تم نے کھانا کھایا, کیا کر رہی ہو, لوگ کہتے ہیں ضرور یہ کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے. میرے بھائیو, ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بہن سے بات کر رہا ہو, اپنی ماں سے بھی کہہ رہا ہو کہ آپ نے کھانا کھا لیا, تم نے کھانا کھا لیا, کیا کر رہی ہیں ابھی آپ. ہم اور آپ کہتے ہیں فلاں سے فلاں کا چکر چل رہا ہے. کسی کی اگر خاندان میں دشمنی ہو تو وہ جو اس کا مقابل والا خاندان ہوتا ہے اس کی لڑکی پر تہمت لگاتا ہے کہ اس کی لڑکی کا فلاں لڑکے کے ساتھ چکر ہے اور یہ زانیہ ہے. میرے بھائیوں, فرمایا جا رہا ہے کوئی کسی لڑکی پر زنا کی تہمت لگائے, الزام لگائے, اور 4 گواہ نہ لا پائے جو اس بات کا اقرار کرے میں نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے اس کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے. 4 گواہ نہ لا پائے, 1 لے آیا, 2 لے آیا, 3 لے آیا, 3 لے آیا, لیکن 4 نہیں لا پایا. 4 شرطیں, 1 لے آیا, 2 لے آیا, 3 لے آیا, لیکن 4 نہیں لایا. تو جس نے الزام لگایا ہے اسے مارا جائے گا, جس پر الزام لگا اسے نہیں مارا جائے گا. بلکہ جس نے الزام لگایا ہے اور وہ 4 گواہ نہیں لا پایا, 1 لے آیا یا 2 لے آیا یا 3 لے آیا, لیکن 4 نہیں لا پایا, اب اس کو کوڑے مارے جائیں گے, 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے. اس کو حد قذف کہا جاتا ہے. 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے. وَلَا تُقْبَلُوا شَهَادَتُهُمْ, اور ان کی شہادت کبھی قبول نہیں کی جائے گی, اور یہ فاسق گردانے جائیں گے. میرے بھائیو, یہ معاملہ ہے عزت اور عزت کی حفاظت. اسلام نے اتنا زور دیا ہے ہر انسان کی عزت محفوظ رہے. میرے بھائیوں, آپ اندازہ لگا سکتے ہو, میرے بھائیوں آپ سوچ سکتے ہو اسلام نے انسانیت کا کتنا پیغام دیا ہے. اگر اس مجلس میں میرے غیر مسلم بھائی بھی موجود ہیں تو وہ بھی سن لیں. میں آپ کو قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں, میں آپ کو حدیث پڑھ کے بتا رہا ہوں. ہمارے دین کے اندر قرآن و حدیث ہے, اور یہی ہماری ہدایت کا سر چشمہ ہے. اسی سے ہمیں اور آپ اسی پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقربوا الزنا انه كان فاحشہ وساء سبیلا. اے لوگوں, زنا کے قریب نہ جاؤ. اللہ نے یہ نہیں فرمایا لا تفعلوا الزنا, زنا نہ کرو, نہیں, بلکہ فرمایا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہ جاؤ, کیونکہ یہ زنا اتنا خطرناک ہے. ایک میسج آج آدمی کو اوے روم کے بیڈ تک پہنچا دیتا ہے. ایک کال, ایک مس کال آج لڑکی کو, ایک مسلمان لڑکی کو غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ. کیوں؟ زنا اتنا خطرناک ہے. جب آدمی زانی ہو جاتا ہے تو اپنی ماں اور اپنی بیوی میں فرق نہیں کر پاتا ہے, بیٹی میں فرق نہیں کر
نہیں کر پاتا ہے. اسی لیے فرمایا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہ جاؤ, انہو کان فاحشہ وساء سبیلا, یہ زنا بہت برا کام ہے اور وہ بہت ہی برا راستہ ہے. وساء سبیلا, بہت بری سڑک ہے یہ زنا کا روڈ, بہت خراب روڈ ہے. آئے لوگوں کبھی زنا کے قریب نہ جاؤ. میرے بھائیوں, حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر لیا کرو. زلیخا نے حضرت یوسف کو بلایا, وغلقت الابواب, اور سارے دروازوں کو بند کر دیا. ایک دروازہ نہیں, اس کمرے کے اندر کئی دروازے ہیں, سارے دروازوں کو بند کر دیا. کوئی اندر سے باہر نہیں جا سکتا ہے, کوئی باہر سے اندر نہیں آ سکتا ہے, کوئی کیمرہ نہیں لگا ہے. آپ جائیے ہر دکان کے اندر اس وقت کیمرہ لگا ہے. آپ اگر کچھ کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور دیکھیں کیمرہ لگا ہوا ہے, آپ رک جائیں گے. کیوں؟ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. ڈر ہے آپ کو کہ کوئی ہے کہ ضرور مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بند کمرے کے اندر ہیں. زلیخا حضرت یوسف کو دعوت گناہ دیتی ہے. ہائی تلک, اے یوسف آؤ, میں تمہارے لیے حاضر ہوں, جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لو. اے یوسف آؤ, میں تیرے لیے حاضر ہوں, میری خواہشات کو پورا کر لو, اپنی خواہشات کو بھی پورا کر لو. ہائی تلک, آؤ میں تیرے لیے حاضر ہوں. اگر کوئی لڑکی زنا کی طرف بلائے, آپ ایک راستے سے گزر رہے ہو اور ایک سنسان گھر ہو, کوئی لڑکی کہے میرے ساتھ زنا کرو, ہم میں اور آپ میں کتنے اللہ کے نیک بندے ہیں جو اس کام سے بچ جائیں؟ میرے خیال سے 1-2% بھی مشکل سے نہیں ہوں گے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. کل قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا, 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی. ایک آدمی, ایک نوجوان اس میں وہ ہوگا جس کو کسی عورت نے زنا کی طرف بلایا ہو اور وہ کہتا ہو انی اخاف اللہ, میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں. ایسا لڑکا, ایسا نوجوان, ایسا آدمی کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا. تو میرے بھائیوں, حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا دعوت گناہ دے رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ ہائی تلک, کوئی اندر سے باہر آنے والا نہیں, کوئی کیمرہ نہیں, کوئی کھڑکی نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں. قالت ہائی تلک, اے یوسف آؤ, جو بھی میرے ساتھ کرنا ہے کر لو. میرے نوجوانوں, اے کٹک پورنیا کے لوگوں, حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب سنو. حضرت یوسف کی زبان سے نکلتا ہے قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. آئے زلیخا, یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ چھی, کتنا برا کام اور کتنی بری چیز کی طرف مجھے بلا رہی ہے. قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. واستبق الباب, حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگتے ہیں. میرے بھائیوں, خوبصورت عورت ہے زلیخا, عزیز مصر کی بیوی ہے, بن سور کے آئی ہے, وہ بھی خوبصورت ہے. لیکن میرے بھائیوں, اپنی جوانی کی حفاظت کرو, اپنی جوانی کی حفاظت کرو, تبھی نسل محفوظ ہو سکتی ہے, آپ کی عزت بھی محفوظ ہو سکتی ہے, جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنی جوانی کی حفاظت کی. میرے بھائیوں, جوانی کی حفاظت کیسے ہوگی؟ وقت پہ شادی کر لو. ٹائم ہو گیا ہے, عمر 23 سال 24 سال 25 سال کی ہو گئی ہے, شادی کر لو, تاخیر نہ کرو. آج میرے بھائیوں, سب سے بڑا المیہ ہمارے اور آپ کی یہاں کا ہے کہ لڑکوں کی عمر بڑھتی جا رہی ہے, لڑکیوں کی عمر بڑھتی جا رہی ہے, لیکن کنواری بیٹھی ہیں. کیوں؟ باپ کے پاس جہیز دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے. بیچارہ لڑکی والا کیسے اپنے دماغ کو پلسر دے گا, اپاچے دے گا, کار دے گا, کیسے کھیت دے گا, زمین دے گا؟ میرے بھائیوں, لڑکیاں بھی کنواری بیٹھی ہیں, لڑکے بھی کنوارے بیٹھے ہیں.
اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت ہے، بیوی کو کھلا سکتے ہو، پلا سکتے ہو، اس کی ایک خصوصی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ پوری کر سکتے ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلیتزوج، اے نوجوانوں شادی کر لو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ شادی کر لینا، نہیں، آپ نے فرمایا فلیتزوج، شادی کر لو۔ شادی کا فائدہ کیا ہے؟ فإنه اغض للبصر، نگاہوں کو جھکا دیتی ہے۔ جب آدمی شادی کر لیتا ہے تو اس کی نگاہ کسی غیر لڑکی پر نہیں پڑتی ہے، اور اگر پڑ بھی جاتی ہے تو وہ فوراً اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ شادی کا فائدہ ہے، شادی ہوتی ہے نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی کے چند دوست اس کے گھر پہ آئے، اس کی بیوی بیچاری کھانا بنا رہی تھی، تو ایک دوست ایسا تھا کہ بیوی کو بار بار گھور کے دیکھ رہا ہے، نیچے سے اوپر تک دیکھ رہا ہے۔ جب اس کے دوست چلے گئے تو بیوی نے اپنے شوہر سے کہا آپ کے دوستوں میں سے ایک دوست تھا اور وہ مجھے بڑا گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، مجھے نیچے سے اوپر تک دیکھ رہا تھا۔ تو اس کا شوہر کہتا ہے ارے وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا دوست کمال تھا۔ کہا تو آپ کو کیسے پتا کہ وہ کمال ہی تھا؟ کہا وہ کباڑیا ہے اور جو بھی پرانی چیز اس کو نظر آتی ہے گھور گھور کے دیکھنے لگتا ہے، نیچے سے اوپر تک دیکھنے لگتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ فَإِن، اور اگر شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں روزہ رکھو، کیونکہ روزہ رکھنے سے، یہ روزہ گناہوں سے بچانے کا ڈھال ہے۔ تو میرے بھائیوں عزت کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ جلدی شادیاں کر لو، شادی کی عمر ہو جائے، بالغ ہو جاؤ، اپنی بچیوں کی بھی شادیاں کروا دو، اپنے لڑکوں کی بھی شادیاں کروا دو، اور یاد رکھو شادی کرنا یہ فرض ہے۔ ہم اور آپ تو سنتے آئے ہیں کہ ناشادی نکاح میرے نبی کی سنت ہے، ہاں میرے بھائیوں، لیکن یاد رکھو نکاح کرنا یہ فرض ہے۔ جب لڑکا بڑا ہو گیا ہے اور لڑکی بڑی ہو گئی ہے اور اس کو عزت کے بارے میں خطرہ ہے، کہیں وہ زنا کے اندر ملوث نہ ہو جائے، کہیں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، ایسی صورت میں شادی کرنا فرض ہے میرے بھائیوں، شادی کرنا ضروری ہے۔ تو عزت کی حفاظت تبھی ہو سکتی ہے جب آدمی جلدی سے شادی کر لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، آدمی جب شادی کر لیتا ہے اس کا آدھا دین کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ہاف دین کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلیتق اللہ، آدھا دین جو بچا ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ تو میرے بھائیوں یہ نہ دیکھو مال کتنا زیادہ ملے گا، یہ نہ دیکھو پیسہ کتنا زیادہ ملے گا، یہ نہ دیکھو جہیز ملے گا یا نہیں ملے گا، نیک لڑکی مل جائے جلدی سے شادی کر دو۔ اور اے لڑکی کے والدوں میں تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں جب نیک لڑکا مل جائے، دیندار لڑکا مل جائے، تو یہ نہ دیکھو لڑکے کا کاروبار کتنا بڑا ہے، لڑکے کا گھر کتنا بڑا ہے، لڑکے کے پاس زمینیں کتنی ہیں، اس کے پاس پیسہ کتنا زیادہ ہے، نہیں، دیندار لڑکا ملے تم بھی اپنی بچیوں کی شادی کر دو۔ آج کتنے دیندار لڑکے ایسے ہیں جن کی عمر ہو چکی ہے لیکن کوئی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں، کیوں؟ بیچارہ غریب ہے، مولوی صاحب امامت کرواتے ہیں، 5-6 ہزار روپے تنخواہ ہے، کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں، مولانا صاحب داڑھی والے ہیں، کوئی لڑکی داڑھی والے سے شادی کرنے کو تیار نہیں، کرتا پجامہ پہننے والے سے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ میرے بھائیوں آئے لڑکی والوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں لڑکے کا مال نہ دیکھو، لڑکے کی جائیداد نہ دیکھو، لڑکے کا دین دیکھو، وہ لڑکا کتنا زیادہ دیندار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم جانتے ہیں، کون ہے حضرت موسیٰ؟ نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، بنی اسرائیل کے سب سے عظیم پیغمبر ہیں۔ آؤ
آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح کا واقعہ بتاتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آج سے پہلے آپ نے کبھی یہ واقعہ نہیں سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کیسے ہوا ہے۔ اپنے گھر لے کر کے جاؤ، دل تھام کے سننا ہی ہے، بالکل توجہ کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ جاتے ہیں، غلطی سے ایک آدمی کو مار دیا تھا اور وہ مر گیا تھا۔ فخرج منها خائفا، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ جاتے ہیں، اور کئی دن چلنے کے بعد ایک بستی کے اندر پہنچتے ہیں، اور اس بستی کا نام مدین تھا۔ ایک پیڑ کے نیچے بیچارے لیٹ جاتے ہیں، پیڑ کے نیچے آرام کر رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے دے، اللہ میں بھوکا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر دو لڑکیوں پر پڑتی ہے جو اپنے جانوروں کو پکڑے ہوئے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ ان دونوں لڑکیوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، تم دونوں لڑکیوں یہاں پر کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ وہ دونوں لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہمیں اپنے جانوروں کو کنویں سے پانی پلانا ہے، اور وہ مرد اپنے جانوروں کو کنویں سے پانی پلا رہے ہیں، جب تک وہ پانی پلا کر کے فارغ نہ ہو جائیں تب تک ہم پانی نہیں پلائیں گے۔ پانی پلانا جانوروں کو، مرد ہیں لہذا مردوں کے ساتھ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گے۔ میری ماں بہنوں، وہ عورتیں تھی بازاروں میں ٹہلنے والیوں، مردوں کے قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کر چلنے والیوں، وہ عورتیں ہیں جنہیں یہ بھی گوارا نہیں غیر مردوں کے ساتھ مل کر اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ میرے بھائیوں، کہا ہمارے جانوروں کو پانی پینا ہے لیکن اس کنویں پر غیر مرد ہیں، غیر محرم ہیں، لہٰذا تب تک ہم پانی نہیں پلائیں گے جب تک کہ وہ چلے نہیں جائیں گے۔ اور یہ بھی بتایا کیا کہ ہمارے جو باپ ہیں وہ بوڑھے ہیں اور وہ نہیں آ پائے، اسی لیے ہمیں اپنے جانوروں کو لے کر کے آنا پڑا۔ جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کنویں کا پتھر ہٹایا، اور وہ پتھر اتنا زیادہ بھاری تھا اس کو ہٹانے کے لیے کئی مردوں کی طاقت، کئی مردوں کا ہاتھ، کئی مردوں کے بازو لگتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے ہٹا دیا۔ باڈی بلڈر آدمی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ بڑے طاقتور آدمی تھے۔ حضرت موسیٰ نے پتھر ہٹایا، ان لڑکیوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد اپنے ابو کے پاس جاتی ہیں، اور ان کے ابو جیسا کہ بتایا گیا حضرت شعیب علیہ السلام ہے، اور اپنے باپ سے کہتی ہیں آئے ابو، ایک آدمی نے ہماری مدد کی ہے اور اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، پتھر کو ہٹایا ہے۔ آئے ابو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسے کچھ اجرت دے دیں، اس نے اتنی محنت کی ہے، آپ اسے کچھ پیسہ وغیرہ دے دیں۔ حضرت شعیب کہتے ہیں جاؤ اس کو بلا کر کے لے کے آؤ۔ ایک لڑکی حضرت موسیٰ کو بلانے جاتی ہے، اور کیسے جاتی ہے؟ قرآن کہتا ہے تمشی علی استحیاء، بڑے شرماتے ہوئے شرمیلی چال سے آتی ہے۔ اللہ نے اس لڑکی کا نام نہیں بتایا، اس لڑکی کا نام کیا تھا اللہ نے تو یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ لڑکی کس کی بیٹی تھی، اللہ نے اس لڑکی کے گاؤں کا نام نہیں بتایا، اللہ نے صرف اس کی چال کے بارے میں بتایا۔ معلوم یہ چلا اللہ تعالیٰ نام نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ خاندان نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ برادریاں نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف اعمال دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تمشی علی استحیاء، وہ بڑے شرماتے ہوئے حضرت موسیٰ کے پاس آئی، شرم و حیا سے لپٹ کر کے، شرم و حیا کا نقاب پہن کر کے آئی۔ میری ماں و بہنوں، عورت کا سب سے بڑا زیور، اس کا ہار، اس کے کنگن، اس کا تاج اگر کوئی ہے تو وہ شرم ہے، حیا ہے، اور جس عورت سے حیا نکل جائے، شرم نکل جائے، وہ عورت بے حیا ہے۔ وہ عورت، شرم و حیا عورت کا لباس ہے، جس عورت سے شرم نکل جائے وہ عورت ننگی ہے، برہنہ ہے۔ میرے بھائیوں، تو وہ لڑکی آئی، اور کیسے آئی؟ بڑے شرماتے ہوئے۔
اور حضرت موسیٰ سے کہتی ہے کیا کہ آپ کو ابو بلا رہے ہیں، چلیے آپ کو ابو بلا رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا اچھا یہ لڑکا ہے۔ ان لڑکیوں نے بتا دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑے دیندار ہیں، ہماری طرف غلط نکاح سے نہیں دیکھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ساری بات پوچھی، انہوں نے بتایا کہ میں مصر سے بھاگ کر کے آیا ہوں، میں سے قتل ہو گیا تھا انجانے میں مصر سے بھاگ کر کے آپ کے ملک میں آیا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں آئے موسیٰ، میں آپ کو ایک آفر دینا چاہتا ہوں۔ کہا کون سا آفر؟ اب دیکھو آفر دیکھو، نوجوانوں، جو لڑکیاں غیر شادی شدہ ہیں وہ بھی غور کریں، اور جو لڑکے غیر شادی شدہ ہیں وہ بھی غور کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں آئے موسیٰ، میں اپنی ایک لڑکی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور اس شرط پر کرنا چاہتا ہوں کہ 8 سال تک آپ میری خدمت کریں گے، میری دیکھ بھال کریں گے۔ میں بوڑھا ہوں، بستر پہ پڑا رہتا ہوں، لہٰذا 8 سال آپ کو میری خدمت کرنا ہوگی۔ اس شرط پر میں اپنی ایک لڑکی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں، اور اگر 10 سال کر دے تو یہ اور زیادہ اچھی بات ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ کے اندر یہ نہیں دیکھا یہ کتنا پیسے والا ہے، اس کا باپ کتنا کروڑ پتی ہے، اس کے پاس بنگلہ کتنا بڑا ہے، اس کی گاڑی کتنی بڑی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا یہ کیسا ہے۔ وہ سمجھ گئے دیندار ہے، تھکا ماندہ مصر سے آیا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں، لیکن اخلاق سے متاثر ہو گئے، دینداری سے متاثر ہو گئے، اور اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دی۔ میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، اور وہ لوگ جن کی بیٹیاں ہیں اور ان بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، دیندار لڑکا مل جائے، کوئی عالم دین لڑکا مل جائے، کوئی حافظ قرآن لڑکا مل جائے، کوئی نمازی لڑکا مل جائے، کوئی موحد لڑکا مل جائے، اپنی بچیوں کی شادیوں میں دیر نہ کرو اور دینداری کو ترجیح دو۔ اگر دینداری کو ترجیح نہیں دی، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تریبت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اب ذرا آپ اندازہ لگائیں اسلام نے عزت کی کتنی حفاظت کی ہے۔ اسلام تو وہ مذہب ہے جو پیٹ میں پلنے والے، مادر رحم میں پرورش کرنے والے بچے کو بھی دنیا کے اندر آنے کی پوری اجازت دیتا ہے۔ آج مشینوں کے ذریعے پتہ لگا لیا جاتا ہے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اگر لڑکی ہوتی ہے تو اس کو پیٹ کے اندر مار دیا جاتا ہے، ابورشن کروا دیا جاتا ہے، اور لڑکا ہوتا ہے تو میرے بھائیوں اس کو اس کی ڈلیوری کروا دی جاتی ہے۔ اسلام کہتا ہے مادر رحم میں پلنے والے بچے کو بھی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن کہا جائے گا تجھے تیرے باپ نے کس جرم کی وجہ سے قتل کیا۔ میرے بھائیوں، اسلام تو وہ مذہب ہے۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہنے لگی طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک فرما دیجئے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، پاک فرما دیجئے۔ آپ نے اس عورت سے کہا کہ زنا تو تو نے کیا ہے، غلطی تو تیری ہے، لیکن یہ بچہ تیرے پیٹ میں جو ہے، اس بچے کی کیا غلطی ہے؟ آئے عورت، جب تک یہ بچہ پیدا نہ ہو جائے، آئے عورت میں تجھے تیرے کیے کی سزا نہیں دے سکتا ہوں، جائز بچے کے پیدا ہونے کا انتظار کر۔ انشاءاللہ بہت جلد میں تقریر ختم کرتا ہوں، بے فکر رہیں۔ آئے عورت، جب تک یہ بچہ پیدا نہ ہو جائے میں تجھے سنسار کرنے کا حکم نہیں دوں گا، جب یہ پیدا ہو جائے تب اس کو لے کر کے آ۔
جب وہ بچہ پیدا ہو گیا تو یہ عورت وہ بچہ لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی. اے اللہ کے نبی طاہرنی، اب تو مجھے پاک فرما دیجئے. اے رسول اللہ، اب تو مجھے پاک کر دیجئے، اب تو یہ بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے غامدیہ، اس بچے کو تیرے ممتا کی ضرورت ہے، تیرے پیار کی ضرورت ہے، تیرے دودھ کی ضرورت ہے. غلطی تو تو نے کی ہے، لہٰذا میں اس بچے سے اس کا بچپن نہیں چھین سکتا ہوں. آئے غامدیہ، جب تک یہ بچہ روٹی کھانے کے قابل نہ ہو جائے، جب تک یہ تیرا دودھ نہ چھوڑ دے، میں تجھے سنسار کرنے کا حکم نہیں دے سکتا ہوں. جب اس عورت نے جب اس بچے نے دودھ چھوڑ دیا اور وہ روٹی کھانے کے قابل ہو جاتا ہے، وہ عورت اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے. اے اللہ کے رسول، اب تو مجھے سنسار کر دے، اب تو مجھے پاک کر دے. اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں، جاؤ اس کو اس کے کیے کی سزا دو. میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، ولد الزنا، زنا کے ذریعے پیدا ہونے والے لڑکے کو بھی دنیا کے اندر آنے کی پوری اجازت ہے، دنیا کی فضا میں سانس لینے کی اجازت ہے. اگر کوئی ولد الزنا عالم دین بن جاتا ہے، اس کو مصلی پر کھڑے ہونے کی پوری اجازت ہے، اس کو ممبر و محراب سے خطبہ دینے کی اجازت ہے. وہ پیدا ہو جائے، اس کو حق وراثت سے محروم نہیں کیا جائے گا، ماں کی وراثت سے اس کو حصہ دیا جائے گا. تو میرے بھائیوں، پہلی چیز اسلام کے اندر عزت کی حفاظت پر زور دیا گیا ہے. جان تو ہم سب کو پیاری ہوتی ہے. ہم اور آپ کہتے ہیں درگھٹنا سے دیر بھلی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو سب کچھ ہے، اور جان نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. اسلام نے جان کے بارے میں فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جو کسی ایک آدمی کا قتل کرتا ہے بغیر وجہ، بغیر حق کے کسی ایک آدمی کا قتل کرتا ہے، اور وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، قرآن کہتا ہے قتل الناس جميعا، وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے، وہ پوری دنیا کے لوگوں کا قاتل ہے، وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے. ایک آدمی کا قتل، ایک منشے کا قتل، اسلام نے اس کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے. میرے بھائی، اسلام کے اندر جان کی اتنی حفاظت ہے، کسی کو بغیر وجہ قتل کرنا جائز نہیں. فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اور جو کسی ایک آدمی کو بچا لیتا ہے، کوئی آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے، آپ نے اس کو بچا لیا، کسی کے ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، آپ نے اس کو بچا لیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احیا الناس جميعا، وہ پوری دنیا کو بچا لیتا ہے، وہ پوری انسانیت کو بچا لیتا ہے. آج اسرائیل فلسطینیوں کو مار رہا ہے، آج اسرائیل فلسطینیوں پر بم برسا رہا ہے، ہاسپٹل میں بم برسائے جا رہے ہیں، معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے. ارے میرا اسلام تو وہ ہے جو معصوم بچوں کو بھی جنگ میں مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. کہا جاتا ہے everything is fair in love and war، جنگ اور عشق کے اندر سب کچھ جائز ہے. میرا مذہب اسلام تو اتنا پیارا ہے جو یہ کہتا ہے آئے لوگوں، جنگ کے اندر سب کچھ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقتلوا ولیدا، آئے لوگوں کسی بچے کو قتل نہ کرنا، ولا تقتلوا امرأة، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، ولا تقتلوا شیخا، اور کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا. جنگ کے اندر بچے، عورت اور بوڑھے کو بھی قتل کرنا جائز نہیں. جاؤ بتاؤ، جو آج کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، جو آج کہتے ہیں کہ اسلام آتنکواد کا مذہب ہے، مجھے بتاؤ کہ آتنکواد یہ ہے کہ بچوں کو بھی جنگ میں نہ مارا جائے، کہ بچوں کو بھی، عورتوں کو بھی نہ مارا جائے، یا آتنکواد یہ ہے فلسطینیوں کو مارا جائے، ان کے بچوں کو مارا جائے، اسپتالوں پر بم برسائے جائیں، مریضوں کو مارا جائے. مجھے بتاؤ یہ دہشت گردی ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر عقل رکھنے والا اور انصاف کی بات کہنے والا ضرور کہے گا دہشت گردی وہ ہے جو اسرائیلی فلسطینیوں پر کر رہے ہیں. تو ہمارے مذہب کے اندر انسان کی جان کی بڑی حفاظت ہے.
کسی کو گالی دینے کی اجازت نہیں، بلا وجہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ جنگ ہو رہی ہے، اس میں بھی کچھ آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اوپر احسان اور خیر خواہی کو لکھ دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَاحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب قتل کرو تو اچھے طریقے سے، یعنی قتل کرنے کے بعد جنگ ہو رہی ہے، آپ نے اپنے دشمن کو مار دیا، اب مارنے کے بعد اس کی لاش کا مسئلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی لاش کی بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں ہے، حرمت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اسلام ہے۔ دنیا کے اندر عورت سب سے زیادہ ذلیل، عورتوں کو مارا جاتا، پیٹا جاتا، زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا۔ جب عورت حالت حیض سے ہوتی تھی، یہودی اپنی عورتوں کو گھر سے الگ کر دیتے تھے، ان کے ساتھ نہ تو کھاتے تھے نہ پیتے تھے۔ اور عیسائیوں کے یہاں جب عورتیں حالت حیض میں ہوتی تھی تو زبردستی ان کے ساتھ ہم بستری کرتے تھے، لیکن ہمارا مذہب کہتا ہے نہیں، عورتیں اگر حالت حیض میں ہوں، یہودیوں کی طرح گھر کے کونے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ عیسائیوں کی طرح زبردستی ہم بستری کی ضرورت ہے۔ نہیں، اگر عورت حالت حیض میں صرف مقاربت سے بچنا ہے، مقاربت نہیں کرنا ہے، اس کے ساتھ کھانا بھی کھانا ہے، اس کے ساتھ لیٹنا بھی ہے۔ اگر وہ کوئی گوشت کی ہڈی کھا لے اور اس ہڈی سے گوشت بچ جائے وہ بھی کھا سکتے ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں حالت حیض میں ہوتی تھی، میں ہڈی سے گوشت کھاتی تھی اور گوشت جو اس میں بچ جاتا تھا پیارے رسول بھی اسی ہڈی سے گوشت کھا لیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اسلام تو وہ مذہب ہے جو عورت کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، عورت کو عزت دیتا ہے۔ وہ حالت حیض میں ہے تو کیا ہوا، یہ اس کی فطرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکلف چیز ہے، یہ اللہ کی طرف سے قانون ہے اللہ کی بندیوں کے اوپر، لیکن ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، گھر کے کونے میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، اور ان کے ساتھ ہم بستری کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بس ہم بستری سے رکا جائے گا، لیکن ان کے ساتھ لیٹا بھی جائے گا، ان کا کھانا بنایا ہوا کھایا بھی جائے گا، ان کا جھوٹا بھی کھانا جائز ہے، ان کے ساتھ سفر کرنا بھی جائز ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام تو وہ مذہب ہے جو برابری کا ادھیکار دیتا ہے۔ کبھی سعودی عرب چلے جاؤ، خانے کعبہ کی مسجد میں نماز پڑھو، خانے کعبہ کی صفائی کرنے والا اور مکے کا خلیفہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اور وہ یہ سبق دیتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ کے گھر میں میرے بھائیوں کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ ایک چپراسی بھی اللہ کے گھر میں امیر کے قدم سے قدم ملا کر کے نماز پڑھتا ہے، کیونکہ اسلام مساوات کی تعلیم دیتا ہے۔ کوئی کسی سے بڑا نہیں، خان انصاری سے بڑا نہیں، شیر شاہ آبادی انصاری سے بڑا نہیں، انصاری شیر شاہ آبادی سے بڑا نہیں، کوئی کسی سے بڑا نہیں، تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، لیکن ہاں تم سب میں اللہ کی نظر میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو۔ تو میرے بھائیو، اسلام یہ عدل و مساوات کا مذہب ہے، اسلام انسانیت کا مذہب ہے۔ آج ضرورت ہے ہم بتائیں کہ اسلام انسانیت، مانوتا، ہیومینٹی کا مذہب ہے، اسلام کے اندر آتنکواد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے بھائیو، میرا وقت پورا ہو گیا ہے اور میرے بعد جن مقرر کو بولنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو انسانیت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور انسانیت کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، غریبوں کا خیال رکھو، اپنوں کا خیال رکھو، پرایوں کا خیال رکھو، کوئی بھوکا ہو اس کو کھانا کھلاؤ، کیونکہ کھانا کھلانا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اور یہ مت کھانا، ہمارا مذہب تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ کھانا کھلانے میں بھی یہ نہ دیکھو کون ہندو ہے کون مسلمان ہے، جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلاؤ۔ یہ مذہب امن و شانتی کا مذہب ہے۔ مجھے کہہ لینے دے اسلام امن ہے، مجھے کہہ لینے دے اسلام آیا تو شانتی آئی، اسلام آیا تو امن و امان آیا، اسلام آیا تو عورتوں کو ان کا حق ملا، اسلام آیا عورتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا، اسلام آیا لڑکیوں کو وراثت میں ان کا حق ملا، اسلام آیا تو
کو انسان کو اپنا سر اٹھا کر جینے کی دنیا کے اندر میں عزت ملی، اسلام آیا، اس نے کالے گورے چھوٹے اور بڑے کا فرق مٹایا، اسلام نے انسان کو انسان بنایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق دے، اللہ جب تک زندہ رہیں توحید پر، اسلام پر، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما توفيقي الا بالله وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا